ایک خط ہے جو مجھے متوجہ کر رہا ہے. کہتا ہے آپ نے کسی دوا کے ذکر میں یہ بتایا تھا کہ کن کن دواؤں میں کون کون سے وٹامنس پائے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا, پھر وہ بات رہ گئی. اول تو یہ کہ میں نے دواؤں میں وٹامنس نہیں کہا تھا, ان غذاؤں میں کہا تھا. ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں کچھ ابہام پیدا ہو گیا ہو, انہوں نے دواؤں سن لیا ہو. غذاؤں کے میں کن کن غذاؤں میں کون کون سے وٹامنس پائی جاتی ہیں, اس کے متعلق چارٹ چھپے ہوتے ہیں, مختلف ڈاکٹروں سے مہیا ہیں. ڈاکٹر مجیب صاحب بھی اور آپ اکیلے کافی ہوں گے, چارٹ ایسے ملتے ہوں وہ مہیا کریں, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کون کون سے وٹامنس کے زیادہ دینے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں, مشہود ہو چکے ہیں. کون کون سے وٹامنس ایسی ہیں جن سے نقصان کوئی نہیں, کون کون سے وٹامنس ایسی ہیں جو جسم کے اندر مستقلاً رہ جاتی ہیں, کون سی ایسی ہیں جو جلدی خارج ہو جاتی ہیں اور زیادہ دینے کا اس لیے نقصان نہیں کہ ساتھ ساتھ نکلتی جاتی ہیں, اور کون سی گردے سے خارج ہوتی ہیں, کون سی پسینے سے خارج ہوتی ہیں, کون سی ایکومولیٹ ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں. یہ پوری تصویر ہم ایک دن سب ہومیوپیتھ کو دے دیں گے تاکہ وٹامن کا مسئلہ حل ہو. لیکن ساتھ ہی کن کن بیماریوں میں وٹامن کی کمی بعض دفعہ بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے, یا کمی ہو تو وہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی, اور جو خود بیماریاں پیدا کرتی ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس میں وٹامن بی کی کمی سے بیری بیری ایک زمانے میں ہوتا تھا, چاول کھانے والے علاقوں میں صفا کر دیتے ہیں چھلکے کو, بیری بیری عام پائی جاتی تھی. تو اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں, بیماریاں ہیں جو وٹامن کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں, غذا میں کمی کی وجہ سے.